اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق اللہ العظیم۔ اولم یر الانسان، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، فاذا هو خصیم مبین، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے، مثلاً ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ اس سے قبل آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ انسان حقیقت کو چھوڑ کر جن معبودوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، خدائی میں، قدرت میں، علم میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت میں میرا ساتھ دینے والے ہوں، تو یہ سب کے سب آخرت میں اس کے مخالف ہو جائیں گے اور ذرہ برابر اس کے کام نہیں آئیں گے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع وہ آخرت ہے، اس اعتبار سے وقوع قیامت، بعث بعد الموت اور حشر نشر کا جو لوگ انکار کیا کرتے تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ متشدد تھے۔ ایک عاص بن وائل، عقبہ بن معیط، اسی طرح سے ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ لوگ ایسے تھے جو کھلم کھلا اس کا انکار بھی کرتے، حضور علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے، بحث مباحثہ بھی کرتے۔ تو ایک مرتبہ ان میں سے کوئی قبرستان سے اس نے ایک کھوپڑی کو لیا جو بوسیدہ ہو چکی تھی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ ہڈی، اور پھر اس کو ہاتھوں کے اندر پیس دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور پھر کہنے لگے کہ جی اس کو کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا، کون ہے جو کہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب ہو اور دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اسے دوبارہ سے زندہ کرے گی، اللہ تمہیں بھی موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور دوزخ کی آگ کے اندر ڈال دے گا۔ تو اولم یر الانسان سے آخر تک کی جو آیات ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئی جب آنے والوں نے آخرت کے حوالے سے اور بعث بعد الموت کے حوالے سے اعتراض کیا اور انکار کیا۔ تو جواب دیا گیا، اولم یر الانسان، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے نطفہ منی سے اس کو پیدا کیا؟ اس کو تو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ہمیں نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو جو اس بے جان نطفے کو زندگی دینے پر قادر ہے، ایسا خوبصورت انسان بنانے پر قادر ہے، تو کیا وہ ہڈیاں کہ جن کے اندر پہلے زندگی موجود تھی، کیا ان میں وہ دوبارہ سے جان نہیں ڈال سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب جب اس کو زندگی مل چکی، اس نطفے سے یہ انسان بن چکا، تو اب یہ جھگڑے کرتا ہے، اب یہ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے آپ کو مت بھولو، اپنی زندگی کے آغاز کو تو دیکھو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہی اللہ کی ذات ہے
کہ جی جس اللہ کی ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی اس کا یہ کہنا کہ من یحیی العظام، یہ ہڈی اس کو کون، وہی رمیم، جب کہ یہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو کہہ دو ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ جس اللہ کی ذات نے پہلے پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے آگ جلانے کا کام لیتے ہو۔ عرب کے اندر دو درخت تھے، بڑے سرسبز نظر آیا کرتے تھے، مرخ اور عفار، یہ دو درخت تھے۔ اب ظاہری بات ہے جو ہرا بھرا ہونا ہے، جو سبز ہونا ہے، وہ پانی کے اثر کی وجہ سے ہے۔ درخت کو اگر نچوڑا جائے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور آگ پانی کے ضد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت ہے کہ ان کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس کے ذریعے سے آگ پیدا ہوا کرتی تھی، جیسے آج ہمارے پاس ماچس ہو، اس سے ہم رگڑتے ہیں تو فوراً شعلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اپنے پاس رکھتے، جہاں کہیں ضرورت پڑے وہاں پر آگ جلا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جس نے یہ درخت جو بظاہر ہرے بھرے ہیں، جو ان سے اس کی مخالف آگ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بقادرن، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ تو جس نے یہ سب کچھ کر دیا وہ دوبارہ سے ان کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ سارے جواب دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہڈیاں پہلے زندہ تھیں ایسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات درختوں سے آگ نکالتا ہے ایسے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، جیسے اللہ کی ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر قادر۔ تو آگے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اصل بات تو یہ ہے، انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ، تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مختار کل ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو بس اس کام کے لیے سوچتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا، اسی کے پاس جاؤ گے اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا بعد کی زندگی کے لیے انسان کو اعمال کرنے چاہیے، اور مرکزی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید، اس کے بارے میں شرک سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات محبت میں ایسے کلمات ہم بولتے ہیں، ایسے درود ہم پڑھتے ہیں، بعض درود شریف ان کے اندر الفاظ آتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، دافع البلاء والقحط والالم، کہ حضور جو ہیں وہ بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، قحط سالی کو دور کرنے والے ہیں، رنج و الم کو دور کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اس طرح سے کسی کے بارے میں بھی ایسی باتوں کا استعمال کرنا یہ سب کے سب شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور انسان کی معافی اس سے ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔